السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پارہ 29، اور پچھلے درس میں سورہ جن کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ تھوڑی سی صورت باقی ہے، انشاءاللہ آج کوشش یہ کریں گے کہ سورہ جن مکمل اس کی ریکارڈنگ ہو اور ساتھ ہی ساتھ سورہ مزمل کا بھی آغاز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہمارے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں جو بات ہوئی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اے حبیب، آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ میں رب کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، کسی کو ہدایت دے سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کو گمراہ کر سکتا ہوں، اور اگر لو بالفرض رب کو ناراض کر کر تمہاری اطاعت کروں تو رب کی ناراضگی کی وجہ سے جو عذاب مجھ پر آئے گا، تم میں سے کوئی بھی اس عذاب کو بچا نہیں سکتا، اس عذاب کو دور نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخر میں بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار زیادہ ہیں یا پھر کافروں کے مددگار زیادہ ہیں، اور پھر تعداد کن کی زیادہ ہے، مسلمانوں کی یا پھر کافروں کی، وہ خود بخود قیامت کے دن ان کو اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ایک نیا کلام، وہی تسلسل ہے لیکن کلام آگے بتا رہے ہیں۔ فقال بعضهم متى هذا الوعد، کافروں میں کے بعض لوگوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، یہ جو تم وعدہ کرتے جاتے ہو کہ اگر نہ مانو گے تو قیامت قائم ہوگی، عذاب آئے گا اور پھر جہنم کے عذاب میں جلنا ہے، تو یہ جو بار بار تم قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں جو تذکرہ کرتے ہو، متى هذا الوعد، یہ وعدہ قیامت کا جو ہے یہ کب قائم ہوگا آخر؟ فنزل، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان ادری، یہ ان نافیہ کے معنی میں لیں گے تو ما ادری، مجھے خود سے کچھ بھی نہیں پتہ، میں خود سے نہیں جانتا، اقریب ما توعدون من العذاب، کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ عذاب بالکل قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا پھر میرا رب اس عذاب کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے اور وہ وقت سوائے اس کے کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اے حبیب آپ بتائیے کہ خود سے مجھے اس بات کا علم نہیں، رب اگر مجھے اس بات کا علم دے، اطلاع دے دے قیامت کب قائم ہوگی، کافروں پر عذاب کب آئے گا، تو اس کے بتانے سے، اس کے اس بات کی اطلاع دینے سے مجھے علم ہوگا اور میں ان ساری چیزوں سے واقف ہوں گا۔ غایتہ، یہ کوئی ایک انتہا، مقررہ وقت، و اجلاً، ایک مقررہ وقت اللہ نے مقرر کیا ہے کہ ان پر اس وقت میں عذاب نازل ہو، لا یعلمہ الا ہو، اور وہ مقررہ وقت جو ہے، جو متعین کیا گیا ہے ان کے عذاب کے لیے، سوائے اللہ کی کسی اور کو اس مقررہ وقت کا علم نہیں ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ آگے بتا رہے ہیں، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتیں جاننے والا ہے، یعنی غیب کی باتیں یعنی ما غاب بہ عن العباد، یعنی بندوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بندے جن چیزوں کو نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ فلا یظہرہ علی غیبہ احدا، بس فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنی غیب کی باتوں کو جو وہ جانتا ہے کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، یعنی غیب کی باتوں کی کسی ایک کو بھی وہ خبر نہیں کرتا، وہ غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا، لوگوں میں سے کسی پر بھی وہ ظاہر نہیں کرتا، غیب کی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتا، الا، مگر من ارتضی من رسول، صرف رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہوتا ہے،
یعنی رسول جس سے وہ راضی ہوتا ہے تو ان رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتوں کی خبر دے دیتا ہے، وہ علم ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَعَ اطِّلَاعِهِ عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُ مُعْجِزَةً لَهُ۔ تو اب وہ جو غیب کی باتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بتائے گا اس کے اعتبار سے معجزۃ لہ، اس رسول کے لیے وہ کیا ہوگا؟ معجزہ ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس رسول کو جتنی راز کی باتیں، غیب کی باتیں بتانا چاہے تو اس راز اور غیب کی باتوں کے بارے میں جتنی چیزیں اللہ مطلع کرے گا، بتلائے گا، خبر دے گا، وہ رسول کے لیے کیا ہوگا؟ وہ ایک معجزے کے طور پر ہوگا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، کہ آپ جو چیز نہیں جانتے تھے آپ کا رب آپ کو وہ ساری چیزوں کی تعلیم دے دیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کا رب آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی اطلاع دے دی ہے۔ احادیث میں بھی بہت سے مقامات پر علم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا ہے اس کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ یہ جو دو آیتیں یہاں بیان کیے گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ ان آیتوں کے ذریعے سے انبیاء کرام رسول اعظام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک عام بحث ہے کہ انبیاء کے علم غیب کا انکار کرنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دلیل کے طور پر خاص طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں کسی کو علم غیب نہیں دوں گا، بلکہ الا حرف استثناء لا کر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کی ہے رسولوں کو جتنا میں چاہتا ہوں علم غیب میں عطا کرتا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں جب ایک جو کیا کہتے ہیں کہ جس کے ذہن میں فطور ہے، حضور کے علم غیب کا انکار ہے، وہ دلیل کے طور پر یہ پیش کرتا ہے کہ اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ عالم الغیب، اللہ کی ایک صفت عالم الغیب ہے، غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں جاننے والا ہے تو کوئی دوسرا غیب کی باتیں جانے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو لوگ اپنی اپنی طرح سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک کا اس بات دوسرے کی نفی نہیں ہوگی۔ قاعدہ جو ہے ایک کا اس بات، یعنی ایک چیز کا ایک ذات کے اندر ہونا دوسری ذات کے اندر نہ ہونے کے برابر نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز ایک ذات کے اندر ہوتے ہوئے دوسری ذات کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہے، اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو ہم سیدھی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور حضور عالم الغیب ہے، ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضور کو بھی غیب کا علم ہے۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، اللہ کے علم غیب میں اور حضور کے علم غیب میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب ذاتی ہے، کسی کے بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا نہیں ہے۔ حضور کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو اور پھر دیگر انبیاء کو جتنا بتاتا ہے وہ علم غیب عطا کرتا ہے، تو اللہ کے بتانے سے انبیاء اور رسول اور خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کے علم کو، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ سیدھا فرق ہے، نہ اس میں کسی قسم کے شرک کی گنجائش ہے، نہ کسی قسم کی شراکت اس میں پائی جاتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کا گناہ ہوتا ہے۔ علم غیب دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے اور حضور کا بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ کے بتانے سے حضور جانتے ہیں۔ پھر اور ایک چیز یہاں پر نکالتے ہیں کہ جب اللہ حضور کا علم، پہلے تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں، لیکن جہاں قرآن پاک میں علم غیب کے دلائل ملتے ہیں، احادیث مبارکہ میں علم غیب کے دلائل ملتے ہیں، جب وہ دلائل اہل سنت کی طرف سے جب پیش کیے گئے تو جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ لوگ اب ماننے کی بجائے ایک اور راستہ نکالے۔ وہ کیا راستہ تھا؟ پہلے تو علم غیب کا انکار ہی کر دیے، لیکن جب دلائل پیش کیے تو علم غیب کو مانے، لیکن ایک راستہ یہ نکالے، ایک اعتراض یہ کرنے لگے کہ کلی جزئی، یعنی پورا علم غیب حضور کو نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا علم غیب، جزئی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا عطا کیا ہے۔ حاضرین محترم یاد رکھیں کہ یہ کلی جزئی کہنا، یہ ایک قید نکالنا، یہ ایک اعتراض کرنا، یہ بھی مناسب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کے لفظ خود بیان کرتے ہیں کہ علمہ کا ما لم تکن تعلم، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب چیزیں آپ کو بتا دی۔ تو اب
آپ کیا کیا نہیں جانتے تھے؟ لو بالفرض یہ مانیں کہ حضور کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی اطلاع دے دی، ساری چیزیں بتا دی، تو بات کھل جاتی ہے کہ اللہ کے بتانے سے حضور کو کلی علم غیب عطا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قید نکالنا کہ کلی علم غیب اللہ کو ہی ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا، یہ مناسب نہیں۔ فرق بالکل واضح ہے، کلی علم غیب اگر ہم اللہ کو مانیں گے عطا ذاتی ہوگا، اور اگر کلی علم غیب حضور کو مانیں گے تو وہ عطائی سمجھا جائے گا۔ تو یہ بالکل فرق واضح ہے۔ اگر ہم یہ تعویل کریں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس بھی باقی رہے گی، اور اس میں کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہوگا، اور شرک نام کی کوئی چیز بھی اس میں پیش نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں علم غیب، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، لیکن اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرمایا کہ رسولوں میں سے جس کو میں چاہتا ہوں علم غیب عطا کرتا ہوں۔ خود اس میں علم غیب کا اس بات اور ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، الا من ارتضی من رسول فانہ مع اطلاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطلاع دینے کی وجہ سے جتنا وہ چاہے، علی ما شاء منہ، جتنا وہ چاہے غیب کی باتیں بتلانا چاہے، تو معجزۃ لہ، رسول کے لیے کیا ہوگا؟ وہ معجزہ ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے وہ بھی عالم الغیب ہوں گے۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اب کیا ہے وہ؟ یجعل و یسیر، رسول کے آگے اور رسول کے پیچھے، یعنی آگے پیچھے کہہ کر پوری جہتیں مراد لے رہے ہیں، آگے پیچھے آزو بازو اوپر نیچے ساری کی ساری جہتیں، جہات ستہ جسے کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر مراد لے رہے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو جو چیزیں حضور نہیں جانتے یا پھر رسول کو جن چیزوں کا علم نہیں ہے، چاہے آگے کا ہو چاہے پیچھے کا ہو، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فرشتوں کو بطور حفاظت کے بنا دے گا، حفاظت کے طور پر فرشتوں کو مقرر کر دے گا۔ ایک تو محافظ ہوں گے، اور جو مشکلات ہیں ان مشکلات میں آسانی کے طور پر وہ فرشتے حضور کے ساتھ رہیں گے۔ یجعل و یسیر من بین یدیہ ومن خلفہ، یعنی فرشتوں رصدن، رصدن پہلے دیکھیں کہ محافظ، حفاظت کرنے والے، ملائکتن۔ تو اب کیا ہوں گے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اب معاملہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیب کی بات کسی رسول کو بتانا چاہے، جب وہ غیب کی بات اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے نبی پاک یا علیہ الصلوۃ والسلام پر یا پھر کسی اور رسول پر، تو وہ غیب کی بات یوں ہی عام طور پر نہیں اتاری جاتی، بلکہ وہ بات جب اترنے والی ہوتی ہے تو فرشتے اس بات کی حفاظت کرتے ہوئے اتارتے ہیں، اور کوئی شیطان یا پھر جنات وغیرہ اس بات کو سنیں اور اس میں دخل اندازی کریں، اس میں تبدیلی کریں، یہ کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ بتایا جا رہا ہے یجعل من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا یحفظونہ، وہ لوگ، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس وحی کی، اس بات کی حفاظت کرتے ہیں، حتی یبلغہ فی جملۃ الوحی، یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری وحی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یا پھر کسی بھی خاص رسول پر اتار دیں، اس وقت تک فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتیں بتانے کے لیے خاص طور پر جتنی چیزوں کا اہتمام کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو راز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتانا چاہتا ہے تو وہ راز یوں ہی نہیں، غیب کی بات یوں ہی نہیں بتاتا، بلکہ پوری حفاظت کے ساتھ، پوری نگرانی کے ساتھ اس راز کو، اس غیب کی بات کو رسولوں کے سامنے اتارا جاتا ہے، تو وہ پورے اہتمام کے ساتھ، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے، وہ علم رسول تک پہنچایا جاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جان لے، یعنی اللہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن علم ظہور، ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ ان، یہ ان مخففہ ہے مثقلہ سے، انہو تھا، ہو اس کا اسم سمجھا جائے گا حرف مشبہ بالفعل کا، تو ان قد ابلغوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جان لے ظاہری طور پر کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پورے پہنچا دیے ہیں۔ قد ابلغوا رسالات ربہم، وہ رسول، وہ پیغامات جو ان کے رب کی طرف سے آئے تھے، وہ سب کے سب پیغامات بندوں تک پہنچا دیے ہیں۔ قد ابلغوا الرسل رسالات ربہم۔ اب یہاں پر دیکھیں بتا رہے ہیں کہ الا من ارتضی من رسول کا جو لفظ آیا تھا، من رسول جو آیا تھا، تو رسول واحد ہے، اور پھر آگے جو رسول کی طرف ضمیریں لوٹائے تو دیکھتے چلے جائیں کہ من یدیہ واحد کی ضمیر، ومن خلفہ واحد کی ضمیر،
تو انہو میں جو ہو ضمیر محذوف مانے وہ بھی واحد کی ضمیر، لیکن آگے چل کر قد ابلغوا جو لائے ہیں وہ جمع کی ضمیر، اور وہ جمع کی ضمیر سے بھی مراد کون ہے؟ وہ رسول ہی مراد ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں پہلے واحد اور اب یہاں پر جمع لانے کی وجہ، تو اس کے بارے میں بتائے کہ دونوں کا تعلق چاہے رسول ہو یا پھر آگے چل کر جو جمع استعمال کیا گیا ہے قد ابلغوا میں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ من سے ہے۔ تو اب رسول جو واحد لائے ہیں اس واحد لانے میں من کے لفظ کا اعتبار کیے ہیں کہ من کا لفظ واحد ہے تو اس کے اعتبار سے واحد لائیں، اور جہاں جمع لائے ہیں تو وہاں پر من کے اندر جو معنی جمعیت کے ہیں، جمع کے معنی ہیں، اس معنی کی رعایت کرتے ہوئے وہاں پر جمع لایا گیا ہے۔ تو قد ابلغوا جو جمع لائے ہیں اس میں ہم ضمیر، اس سے مراد من کے اندر جو معنی ہے جمعیت کے جمع کے، وہ معنی یہاں پر مراد ہیں، اس جمع کی وجہ سے یہاں پر جمع لایا گیا ہے۔ روعی بجمع الضمیر معنی من، تو اب ضمیر جمع کی ضمیر لانے میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے یہاں پر۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جان لے کہ اپنے ان کے رب کی طرف سے جو پیغامات آئے تھے وہ سارے کے سارے پیغامات وہ رسول پہنچا دیے ہیں، بندوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ جان لے یعنی جیسے بتائے ابھی تفسیر میں کہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے بھی جو ظہور ہو اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ظاہری کے طور پر بھی وہ ظاہری طور پر بھی اس بات کا علم ہو جائے، یعنی ہر چیز کا علم تو ازلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے ہی، لیکن جب لوگوں میں ظاہر ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم حاصل ہوگا۔ تو علم پہلے نہیں تھا اب حاصل ہوا یہ نہیں، بلکہ پہلے بھی علم تھا، اللہ کے ذات میں وہ پوشیدہ طور پر تھا، موجود تھا، لیکن اب جو علم ہوا ہے وہ علم کیا ہے؟ لوگوں پر بھی ظاہر ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ظاہر ہوا ہے۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہی وہ بات موجود ہے، لیکن اب ظاہر لوگوں کے سامنے ہوئی ہے، تو اب یوں ظاہر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم ظاہری یہاں پر حاصل ہو گیا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ احاطہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عطف علی مقدر فعلم بذلک، تو اب فعلم ذلک، پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جان لیا اور پھر جو ان کے پاس ہے ان سب کا احاطہ کر لے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو ان کے پاس ہے ان سب کا احاطہ کر لیا۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعداد گن لیا ہے اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ شمار کر رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے واقف ہے، اور پھر ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ رسول اپنے رب کے سارے پیغامات وہ کیا کیے ہیں؟ بندوں تک پہنچا دیے، اور پھر جو چیزیں بندوں تک پہنچائے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اس سے بھی باخبر ہے، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ تو اب ترکیبی اعتبار سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عددہ جو منصوب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں مفعول تھا، عددن اصل میں مفعول تھا، اس کو کیا کیا ہے؟ مفعول سے پلٹا کر تمیز بنا لیا گیا ہے۔ تو اب تمیز، عددن تمیز وہو محول عن المفعول، مفعول سے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، پلٹا کر تمیز بنا لیا گیا ہے۔ تو اب اصل عبارت کیا ہے؟ والاصل، اصل عبارت احصا عدد کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی تعداد کو کیا کیا ہے؟ شمار کر لیا ہے، چاہے پیغامات پہنچانے کے بارے میں ہوں، احکامات الہی بندوں تک، بندوں کے حوالے کرنے کے معاملات ہوں، یا پھر کوئی اور چیز ہو، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، یعنی اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں پر الحمدللہ سورہ جن مکمل ہوا، اب ہم آگے سورہ مزمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ المزمل مکیۃ، سورہ مزمل مکیہ ہے، او الا قولہ، ہاں مگر یہ بعض نے کہا ہے کہ ان ربک یعلم، یہاں یہ جو آیت ہے یعنی سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے الی آخری ہی، سورہ کے آخر تک، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ فمدنی، وہ آیت کیا ہے؟ وہ مدنی ہے۔ 19 او 20 آیتن، اس میں 19 یا پھر 20 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑی ہوئی ہستی، قم اللیل، رات میں آپ قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا قیام کیجئے۔
تو اب یہاں پر سب سے پہلے مزمل جو بتایا گیا ہے اس کے پہلے لفظی بحث دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم معنوی جو کیوں کہا گیا ہے مزمل اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ مزمل اصل یہ حضور پاک علیہ السلام کے کئی اوصاف میں سے ایک صفت ہے مزمل۔ اب یہ لفظ مزمل ہے کیا؟ واصلہ متزمل، باب تفاعل سے یہ متزمل اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تو کیا کیا گیا اس میں؟ متزمل میں تا کو زا سے بدل کر زا کا زا میں ادغام کر دیا گیا تو مزمل بن گیا ہے۔ ادغمت التاء فی الزاء، تا کو زا سے بدل کر زا کا زا میں ادغام کر دیا گیا۔ ای المتلفف بثیابہ، اپنے کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، کب؟ حین مجیء الوحی لہو، جب آپ پر وحی اتاری جائے، وحی جس وقت اتر رہی ہے اس وقت اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹنے والے۔ خوفا منہ لہیبتہ، یعنی اب یہاں پر خوف کے ایک معنی تو ڈرنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر وحی کے جو تاثرات، وحی کے جو اثرات آپ کے جسم مبارک پر مرتب ہو رہے تھے، اس کے جو کیا یوں کہیں گے کہ جو اثرات اور پھر اس کی جو ثقیل پن جسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے بھاری بھرکم اور دوسرا ہوتا ہے کہ معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھاری بھرکم۔ تو یہ قرآن پاک یہ جو وحی اتاری جا رہی ہے تو روحانی اعتبار سے انتہائی ثقیل ہے، اور اس وحی کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر یہ وحی پہاڑوں پر اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتے۔ تو اتنی روحانی اعتبار سے بھاری بھرکم جو شے ہے جب حضور پاک علیہ السلام پر اتاری جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو اثرات ہیں، جو تاثرات ہیں حضور پاک علیہ السلام کی جسم مبارک پر ظاہر ہوں گے۔ تو اب اس کے طور پر اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو لباس میں لپیٹی ہوئی ہستی، یہ ایک معنی ہوئی۔ اب کیوں کہا گیا مزمل آپ کے لیے؟ تو اب وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ابتدائی آیتیں سورہ اقراء کی جو اتریں تو وہ ان آیتوں کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ آقا علیہ السلام فوری طور پر حجرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈالو، میرے اوپر چادر ڈالو۔ یعنی ایک ہیبت سی کیفیت آقا علیہ السلام پر طاری تھی۔ جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری تفصیلات بیان کیے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور پھر مجھے اس بات سے خوف ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت خدیجہ نے حضرت حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ لوگوں سے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرے گا، یعنی آپ کو کسی قسم سے نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کسی کا جادو یا پھر کسی کا اثر آپ پر ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح تسلی دیے۔ پھر اس کے بعد جو معاملات پیش آئے وہ سارے کے سارے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آقا علیہ السلام جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو اس وقت آپ نے جو الفاظ استعمال کیے زملونی زملونی، تو مجھ پر چادر ڈالو، چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، یہ ایک ہے۔ بعض روایتوں میں دثرونی کا لفظ ہے، آگے جو سورہ مدثر آ رہا ہے تو اس میں اس کے بھی وہی معنی ہے۔ بعض روایتوں میں کیا ہے؟ دثرونی کا لفظ ہے، یعنی مجھ پر چادر ڈالو، چادر اڑاؤ، یہ معنی ہوں گے۔ تو بہرحال تو اسی لیے یہاں پر مزمل کا لفظ آپ کو، آپ کے لیے، آپ کے اوصاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو مزمل کہنے کی وجہ دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو اس واقعے کی وجہ سے آقا علیہ السلام آپ کے اوصاف میں ایک لفظ یہ بھی بڑھا دیا گیا کہ مزمل، لباس اوڑھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے۔ صوفیاء اکرام یہاں پر ایک اچھی بات بیان کرتے ہیں کہ مزمل سے یہاں پر حقیقی لباس مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لباس پیغمبری اوڑھی ہوئی ہستی مراد ہے۔ یہاں پر تو لباس پیغمبری حضور پاک علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبرانہ لباس عطا فرمایا ہے، وہ یہاں پر صوفیاء اکرام بیان کرتے ہیں کہ مزمل سے حقیقی لباس مراد نہیں بلکہ لباس پیغمبری یہاں پر مراد ہے۔ قم اللیل الا خلیلا، آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب، اے لباس پیغمبری اوڑھی ہوئی ہستی، قم اللیل، آپ رات میں قیام کیجئے، نماز ادا کیجئے، الا خلیلا، مگر تھوڑا سا وقت میں، تھوڑا سا وقت۔ اب سوال پیدا ہوا کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، مگر تھوڑا سا وقت، تو تھوڑا سا وقت سے مراد کیا ہے؟ آدھی رات یا پوری رات یا پون رات یا رات کا تہائی حصہ؟ یہ سارے خیالات
ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، تو ان خیالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر خود جواب دیا کہ نصفہ، یا تو رات کا آدھا حصہ، آدھی رات آپ کیا کیجئے، نماز ادا کیجئے، قیام اللیل کیجئے۔ اب انقص منہ، آدھی رات ہی ضروری نہیں، آپ آدھی رات ادا کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ اس میں اور کچھ کمی کرنا چاہتے ہیں، اب انقص منہ، یا پھر آپ اس میں کچھ کمی کرنا چاہتے ہیں آدھی رات سے بھی کم، قلیلہ، تو آپ کے لیے گنجائش ہے۔ او زد علیہ، یا نہیں آپ اور زیادہ قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ 1/3 رات کی بجائے 2/3 رات آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آدھا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 1/3 کیا ہے، 2/3 کیا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، پہلے تعداد کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیں گے۔ دیکھیں کہ 100 روپے جو ہے، 100 روپیوں میں آدھا آدھا جب ہم شمار کریں گے تو 50 ہو جائیں گے، اور اگر 100 روپے کا 1/3 حصہ جب ہم شمار کریں گے تو 33 روپے ہوں گے، اور 2/3 کیا ہوں گے، 66 روپے سے کچھ زائد رقم ہوگی، تو یہ 2/3۔ تو تہائی جب کہیں گے تو اصل میں کا تیسرا حصہ مراد ہوگا، نصف کہیں گے تو اصل میں کا آدھا آدھا حصہ مراد ہوگا، اور ثلثان کہیں گے تو اصل میں کے 2/3 حصے مراد ہوں گے۔ تو اب جب یہ سمجھ لیے ہیں تو اب رات کی طرف آئیں۔ لو بالفرض سمجھیں کہ رات اگر ہو رہی ہے مغرب کے بعد سے لے کر صبح کے اولین فجر کے وقت تک، تو اب پورا گھنٹہ بھی اگر ہم شمار کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے ہم شمار کریں۔ رات اگر 12 گھنٹوں والی ہے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ کیا کیجئے، آدھی رات آپ قیام اللیل کیجئے، یعنی کہ 12 میں سے 6 گھنٹے آپ قیام اللیل کیجئے، یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ نہیں آپ 12 گھنٹے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ 1/3، 12 کا 1/3 کیا ہوتا ہے، 4 ہوتے ہیں، تو آپ 4 گھنٹے عبادت کیجئے، قیام اللیل کیجئے، یا تو 6 گھنٹے آدھی رات، یا نہیں تو آپ 4 گھنٹے 1/3 حصہ آپ عبادت کیجئے، یا نہیں اور مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو 1/3 کی بجائے 2/3 رات، تو 2/3 کتنے ہوں گے کہ 4 میں اور 4 اضافہ کر لیں تو 8 گھنٹے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہم نے ایک مثال کے طور پر یہ پیش کیا ہے، سمجھانے کے لیے آسانی کے طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یا تو آپ آدھی رات عبادت کیجئے، یا نہیں تو رات کا آپ تہائی حصہ یا پھر 2/3 حصے آپ عبادت کیجئے۔ تو یاد رہے کہ یہ جو عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا ہے، یہ قیام اللیل کتنے وقت کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیام اللیل کے بارے میں اتنے تاکید کیوں آ رہی ہے؟ تو مفسرین کرام یہاں پر 2 اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے، فرض نمازیں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے رات میں قیام کرنا، تہجد کی نماز ادا کرنا سب پر فرض تھا، حضور پر اور پھر آپ کے ماننے والوں پر فرض تھا۔ بعد میں یہ حکم کیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، اور پھر اب کیا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حد تک تو قیام اللیل، تہجد کی نماز ادا کرنا حضور پر واجب تھے، بعد میں پھر کیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ واجب اور فرض کا جو حکم ہے وہ اتار لیا گیا، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی صرف حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی، حضور کے علاوہ کسی اور پر تہجد کی نماز فرض یا لازم نہیں تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس سنت کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں بھی عبادت کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کیے وہ لوگ بھی کہ ہم بھی حضور کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو بعض صحابی نے کیا کیا کہ ابتدائی رات کو دیکھا حضور عبادت کر رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ اس وقت تک عبادت کرنا ہے، بعض نے رات کے آدھی رات کے بعد دیکھا حضور عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آدھی رات تک عبادت کرنا ہے، بعض نے 2/3 رات تک دیکھا حضور کو عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ 2/3 رات تک عبادت کرنا ہے۔ تو بہرحال سارے کے سارے لوگ، معاملہ صحابہ کا انتہائی عجیب تھا، حضور کا جو بھی کام دیکھتے وہ فوری طور پر اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کے عمل کو اختیار کیے ہیں۔ واجب نہیں تھا صحابہ پر رات میں قیام اللیل کرنا، تہجد کی نماز واجب نہیں تھی، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ واجب تھی، حضور ادا کرتے تھے، تو حضور کے عمل کو دیکھ کر صحابہ کیا کیے، اپنے آپ پر بھی وہ لازم اور واجب سمجھنے لگے، وہ
تاکید کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ نماز رات میں ادا کرنے لگے۔ تو آگے سورت کے آخر میں بتایا جائے گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو انتہائی مشقت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم بھی کیا کیا، پھر منسوخ کر دیا اور سنت کے درجے میں اب رکھا گیا ہے صحابہ کے لیے۔ چلیے اب آگے دیکھیں کہ او زد علیہ، ہاں پہلے ترکیب دیکھ لیں، الا قلیلا نصفہ، تو اب بتا رہے ہیں کہ قلیلا مبدل منہ ہے، نصفہ اس سے بدل ہے، بدل من قلیلا ای قلتہ بالنظر الی الکل۔ اب یہ جو قلیل کہا گیا ہے تو قلیل کس اعتبار سے قلیل ہے؟ تو بتا رہے ہیں پورے کل، یعنی کل رات کی طرف دیکھتے ہوئے، پوری رات کی طرف دیکھتے ہوئے یہاں پر قلیل مراد لیا گیا ہے۔ اب انقص منہ، یا پھر اس میں سے آپ تھوڑا سا کم کیجئے، یعنی من النصف، آدھی رات ہی نہیں، آدھی رات سے بھی آپ کم عبادت کیجئے، الی الثلث، کہاں تک کم کیجئے؟ تہائی رات تک، یہ بھی آپ کے لیے اجازت ہے۔ او زد علیہ الی الثلثین، یا پھر آپ آدھی رات سے بھی اور اضافہ کیجئے، 2 ثلث تک آپ نماز ادا کیجئے، قیام اللیل کیجئے، یہ آپ کے لیے گنجائش ہے۔ وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ، یہاں پر یہ جو او لایا گیا ہے آپ کو اختیار دینے کے لیے ہے کہ آپ چاہے تو 1 ثلث ادا کریں، چاہے تو نصف ادا کریں آدھی رات تک، یا پھر آپ رات کے 2 ثلث تک آپ قیام اللیل کریں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ رک کر آپ تلاوت کیجئے۔ تو اب یہاں پر اصل حکم کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور خطاب حضور سے ہے، اور حکم حضور کے ساتھ ساتھ سارے امت محمدیہ کو خطاب ہے۔ صرف خطاب حضور سے ہے، لیکن حکم جو ہے حضور کے ساتھ ساتھ ساری امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو کہ پورے آسانی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس کے جو حرکات و سکنات ہیں اور اس کے جو مدات ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم ادا کر سکو۔ یعنی تثبت فی تلاوتی، تثبت فی تلاوتی، یعنی تثبت پڑھو یا پھر تثبت پڑھو، یعنی تم کیا کرو، اس کی تلاوت کرنے میں نرمی اختیار کرو، آسانی کے ساتھ تم پورے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو اب یہاں پر حکم کیوں دیا گیا ہے بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جیسے وہاں پر آگے بھی تذکرہ ملے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسے ہی وحی کا اترنے کا سلسلہ ہوتا تو حضور کیا کرتے، فوری طور پر وحی کو دہرایا کرتے تھے، فوری طور پر۔ جیسے ابھی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ وحی بتا ہی رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے، فوری طور پر آپ اس کو دہرانے کی کوشش کیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے اس میں آپ کے لیے پریشانی ہے، دقت کا سامنا ہے، اس لیے آپ کیا کیجئے، آپ اہتمام کے ساتھ پہلے سنیے، اس کے بعد پھر آپ آسانی کے ساتھ ادا کیجئے، بیان کیجئے، تو خود بخود اس میں آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ خاص طور پر دور حاضر میں وہ لوگ جو تراویح میں ایک شبی شبینہ یا پھر 2 شبی شبینہ، ایک رات میں پورا قرآن، 2 رات میں پورا قرآن، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کیسے کیسے وہ قرآنوں کا 3 رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ اگر پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورے جو قواعد ہیں، جو تجویدی جو حرکات و سکنات جو دیکھنے میں آتے ہیں، جو لکھے گئے ہیں، ان کے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ ایک شبی شبینہ پڑھتے ہیں یا پھر اس طرح کا جو اہتمام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کیا ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقے پر کامل طور پر عمل ہوگا؟ کیا وہ لوگ جو ایک رات میں ایک شبی شبینہ قرآن پڑھ کر پورا قرآن ختم کرتے ہیں، کیا وہ لوگ اس طرح قرآن کی بے حرمتی کر کر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر پائیں گے؟ حاضرین محترم، یہ قرآن کا یہ جو حکم ہے، یہ حکم ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتارنا چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت چاہے زیادہ ہو یا بہت ہو، نماز میں مختصر پڑھو یا پھر زیادہ پڑھو، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ملے گا جب کہ پورے اہتمام کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، پورے توجہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف رکھ کر، پورے تجویدی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب قرآن پڑھیں گے تو وہ ثواب بھی ملے گا اور اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہوگا۔ اور اب آپ ایک شبی شبینہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مختصر طور پر گھنٹے آپ کے سامنے ہوں گے، 10 سے زیادہ 12 گھنٹے ہوں گے، وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے، 8 سے زیادہ 10 گھنٹوں کی رات ہوا کرتی ہے۔ تو اب 10 گھنٹوں میں آپ ایک قرآن سنانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے غلطیاں کئی آئیں گی، تجویدی کئی غلطیاں آئیں گی، تو ایسا سنانا گویا یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو غلطیوں میں ڈالنا شمار کیا جائے گا۔ تو جو لوگ اس طرح کا خیال کرتے ہیں، اگر وہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا جو لوگ پڑھتے ہیں اس کی پوری ہی نفی کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں، اگر پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تجویدی قواعد کے ساتھ
اگر وہ لوگ ایک شبی شبینہ پڑھتے ہیں تو بالکل اجازت ہے، لیکن خاص طور پر یاد رہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے تجویدی قواعد کے ساتھ، بغیر کسی حرکت میں غلطی کے، سکون کی غلطی کے، بغیر کسی مد کی غلطی کے اگر پڑھتے ہیں تو بالکل اجازت ہے۔ لیکن اگر ایک رات میں ختم کرنا ہے، اس اعتبار سے آپ پوری رفتار بھگا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس میں قرآن پاک کے الفاظ میں، حرکات و سکنات میں، مدات میں غلطی ہوتی جا رہی ہے، تو بالکل یہ پڑھنا ایک یوں سمجھیں کہ بیکار سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ ایسا پڑھنا گویا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا ہے اور الٹا اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالنا، یہ سمجھا جائے گا۔ تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کریں کہ قرآن پاک جب پڑھنا ہو تو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پورے حرکات، سکنات اور مدات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پورے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آگے بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بھرکم قول، بھاری بھرکم قرآن پاک ہم آپ پر اتارنے والے ہیں۔ تو بھاری بھرکم یہ جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے، یعنی یہ جب جس پر نازل ہوتا ہے تو اس پر انتہائی سخت کیفیت طاری ہو جاتی ہے، حیباً او شدیداً، انتہائی سخت قرآن پاک ہم کیا ہے اس پر اتارنے والے ہیں۔ کیوں؟ اب قرآن کو ثقیل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں، بندوں کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ انتہائی سخت احکامات، لما فیہ من التکالیف، اس میں جو مکلفہ، جو تکلیف دینے والے، جو شدت والے، سخت والے جو احکامات ہیں قرآن پاک میں، اس کی وجہ سے قرآن پاک کو ثقیل اور شدید کہا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا قیام، ناشئۃ اگرچہ یہ اسم فاعل کا وزن معلوم ہو رہا ہے لیکن یہاں پر مصدر کے معنی میں ہے، مصدر ہے، تو رات کا قیام ای القیام بعد النوم، سونے کے بعد رات میں بیدار ہونا، جاگنا، کہ یقیناً کیا ہے، ہی اشد وطئا، وطأ یتیو کے معنی آتے ہیں روندنا، کھندلنا، دبانا، تو ایک تو نفس کو دبانے کے اعتبار سے بھی زیادہ سخت ہے، اور دوسرا واقوم قیلا، قیل یعنی قول کے معنی ملیں گے تو بات جو کہی جاتی ہے، قرآن پاک جو پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں واضح طور پر سمجھنے کے لیے بھی وہ وقت بالکل مناسب ہوا کرتا ہے۔ یعنی رات میں قیام اللیل کرنا یہ حد و اعتبار سے زیادہ مناسب ہے۔ ایک تو رات کے وقت میں اٹھنا نفس کو کچلنے کے برابر، نفس کو انتہائی مشقت میں ڈالنا ہے، ایک یہ بات، اور دوسری یہ کہ جب قرآن پڑھیں گے تو آواز بالکل ختم ہوگی، آواز اس وقت سنائی نہیں دیتی، لوگ سب آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، تو اس وقت جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو آسانی سے سنائی بھی دے گا اور آسانی سے آپ کو وہ باتیں قرآن پاک کی سمجھ میں بھی آئیں گی۔ تو بتا رہے ہیں اشد وطئا موافقۃ السمع للقلب علی تفہم القرآن، کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے رات کا، جب آپ سونے کے بعد اٹھ کر بیدار ہو کر جب قیام اللیل کریں گے تو ہوگا کیا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سماعت اور دل دونوں کیا ہو جائیں گے، بالکل مطابق ہو جائیں گے، موافقت ہو جائے گی، یعنی صرف سننے کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ دلی اعتبار سے بھی قرآن پاک سمجھنے پر آپ کی توجہ حاصل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ ذکر وہی قابل اعتماد ہوتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے جو زبان اور دل دونوں کے ساتھ کیا جائے، ورنہ صرف زبان سے دل کرنا، زبان سے ذکر کرنا اور صرف کانوں سے ذکر کو سننا یہ قابل قبول نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل جو مقصد ہوتا ہے کوئی بھی ذکر میں ہو، نماز ہو یا پھر ذکر و اذکار میں ہو، اصل مقصد حضور قلبی ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ہزاروں رکعتیں نماز پڑھے ہیں، لیکن خیالات آپ کے بازار میں ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، ہزار رکعتیں بلکہ لاکھوں رکعتیں پڑھیں، یہ رکعتیں بالکل بیکار رائیگاں چلے جائیں گی۔ بجائے اس کے آپ مختصر رکعتیں پڑھیں لیکن حضور قلبی کے ساتھ پوری توجہ کے یوں محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ذکر کرتے وقت یہ حالت، یہ کیفیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ حضور قلبی جب حاصل ہوگا تو خود بخود وہ کم ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ رات کا جو وقت ہے، ایک تو یہ کہ سماعت کے ساتھ ساتھ حضور قلبی بھی اس وقت حاصل ہوگا اور آسانی سے قرآن سمجھنے کے لیے وقت بھی مل جائے گا، یعنی کہ راتوں میں کسی قسم کی آواز کی ڈسٹرب نہیں ہوتی اور پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو سمجھنے کے لیے بھی آسانی، اور پھر جو پڑھا جا رہا ہے وہ صحیح پڑھے ہیں یا پھر غلط پڑھے ہیں اس کو سننے کے اعتبار سے بھی وہ بالکل آسانی ہوگی۔ واقوم قیلا ابین قولا،
کیونکہ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دنیا میں کیا ہے، دن کے اوقات میں بہت سارے مصروفیات ہیں، آپ دن کے اوقات میں بہت سارے مصروفیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخلوق کی خدمت کرنا، اور دوسرا لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ گھر بار کی فکر کرنا دنیا میں، اور دن میں اور کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں نمازوں کی فکر کرنا۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کامل طور پر پوری توجہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بسا اوقات اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، بسا اوقات مخلوق کی طرف ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا رات کا یہ جو وقت ہے یہ پورا آپ کو آپ کے لیے پورا مناسب ہے کہ توجہ بھی اللہ کی طرف ہوگی، قرآن پاک جو پڑھیں گے الفاظ بھی صحیح ادا ہوں گے، بات بھی پوری طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ تصرفاً فی اشغالک، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے لا تفرغ فیہ لتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آپ فارغ نہیں ہوں گے، وقت آپ کو نہیں مل سکے گا، تو رات کا وقت آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ آپ قیام اللیل بھی کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو وہ وقت تلاوت کے لیے بھی مناسب ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی مناسب ہے، اور پھر اس وقت میں حضور قلبی کے ساتھ قرآن پاک بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل بھی ادا کیا جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کا نام بار بار کثرت سے آپ ذکر کرتے جائیے، اپنے رب کا نام بار بار لیتے جائیے۔ مطلب کیا ہے؟ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ابتدائی قراءتک، یعنی جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں صوفیاء کرام یہاں پر ایک بات بتاتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ کہا، آپ اپنے رب کا نام ذکر کیجیے، یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کا ذکر کیجیے، یہ نہیں کہا، بلکہ رب کا نام ذکر کیجیے۔ تو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت معلوم کرنا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، رب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، انسان کی بس کی بات نہیں۔ تو اب وہ اگر رسائی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے تو اللہ کی صفات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو لہٰذا اسم نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے، تو لہٰذا آپ اس کے نام کا کثرت سے تذکرہ کیجئے، کثرت سے اس کا ذکر کرتے جائیے، تو یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور خاص طور پر آگے والا جو حکم ہے بتا رہے ہیں، تبتلا یا تبتلو باب تفاعل سے معنی کیا ہے کہ دیگر کاموں سے کٹ کر پوری توجہ ایک کام کی طرف لگا دیجیے۔ تبتلا کے معنی آتے ہیں کہ دوسرے سارے کاموں کو چھوڑ کر پوری توجہ ایک کام کی طرف لگانا، یہ معنی آتے ہیں۔ تو اب تبتل الیہ تبتیلا، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی طرف یا پھر نماز پڑھنے کی طرف، یا جب عبادت کر رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ دنیاوی خیالات سے پوری توجہ ہٹا کر پوری توجہ اب کیا کریں، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت میں لگا دیں، یہ اس وقت عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وتبتل بتا رہے ہیں صاحب جلالین، انقطع الیہ فی العبادہ، یعنی اپنی عبادت کے اوقات میں، عبادتوں میں عبادت کرتے وقت خاص طور پر اپنے آپ کو اسی کی طرف متوجہ کر دیجیے، پوری توجہ اس کی طرف ہو، دنیاوی خیالات اور دیگر کاموں میں ہرگز اپنے ذہن کو مشغول نہ رکھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تبتلا باب تفاعل ہے، تو باب تفاعل کا مصدر آتا ہے تبتل، تو تبتل کے بجائے باب تفعیل کا مصدر تبتیل لایا گیا ہے۔ باب تفاعل کا مصدر لانے کی بجائے تبتل تھا، تو اس کے بجائے تبتیل باب تفعیل کا مصدر لایا گیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں اگرچہ کہ مصدر الگ الگ ہے ضرور، لیکن مفعول مطلق ہے۔ مصدر بتلا کا یہ مصدر ہے، جیء بہ رعایۃ للفواصل، تو اب تبتل لانے کی بجائے تبتیل کیوں لائے؟ باب تفاعل کا مصدر لانے کی بجائے باب تفعیل کا مصدر کیوں لائے؟ فواصل کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر لائے ہیں۔ تو فواصل کیا ہے؟ فواصل کا مطلب آیتیں جہاں پر ختم ہو رہی ہیں، شروع سورہ سے لے کر یہاں تک آپ دیکھیں اخیر میں لام ہے، اس لام سے پہلے یا ساکن موجود ہے وہاں پر، خلیلہ، ترتیلا، ثقیلا، خیلا، طویلا، یہ پوری، اور آگے بھی دیکھتے جائیں تو معاملہ وہی ہے کہ لام ہے آخر میں، اور پھر آخر حرف سے پہلے جو یا ہے وہ ساکن ہے۔ تو اب یہاں پر تبتیلا لائیں گے تو وہ فواصل مناسب ہوں گے کہ پہلے والی آیتیں جیسی شکل و صورت میں ہیں یہ بھی ویسی ہوگا۔ اگر تبتل لائیں گے تو فواصل کی رعایت نہیں ہوگی، یا وہاں پر ختم ہو جائے گی، وزن جو فواصل کا ہے وہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ وَهُوَ ملزوم التبتل، اور وہ کیا ہے؟ وہ تبتل کا ملزوم ہے، یعنی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا، اور پھر تبتل سے یہی مراد ہے۔
ہوا رب المشرق والمغرب، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سارے کے سارے کاموں میں اسی کو نگران کار بنائیے، اسی کو ذمہ دار بنائیے، موکولا لہ امورک، آپ کے سارے کام اسی کے حوالے، اسی کے سپرد کر دیجئے، واصبر علی ما یقولون، آگے بتا رہے ہیں کہ وہ کافر جو کہتے ہیں، کفار مکہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کفار علی ما یقولون ای کفار مکہ من اذاہم، ان کی جو تکلیفیں آپ کو پہنچتی ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، وہجرہم ہجرا جمیلا، اور اچھے انداز میں آپ ان کو کیا کیجئے، جھڑک دیجئے، یعنی لا جزع فیہ، آپ ان کو جھڑک دیجئے، کیسے؟ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ آپ ایک تو خاموشی اختیار کیجئے، اور پھر اس کو یوں سمجھیں کہ نظر انداز کر دیجئے، آپ ان کی باتوں کو، ان کی تکلیفوں کو آپ نظر انداز کیجئے۔ لیکن یہ حکم جو دیا گیا تھا، ھذا قبل الامر بقتالہم، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ معاملہ تھا، اس کے بعد جب آیت قتال نازل ہوئی تو یہ حکم کیا ہے، پورا کا پورا منسوخ ہو چکا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اے حبیب آپ مجھے اور جھٹلانے والے جو کافر ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، عطف علی المفعول، اب یہاں پر والمکذبین جو لفظ لایا گیا ہے، مکذبین ترکیبی اعتبار سے ذرنی میں جو یا متکلم ہے مفعول بن کر واقع ہوا ہے، تو وہ معطوف علیہ ہے، مکذبین اس کا معطوف ہے ایک قول کے مطابق، یا نہیں تو یہ مفعول معہ بھی بن سکتا ہے، والمکذبین مفعول معہ بھی بن سکتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، چاہے مفعول پر معطوف عطف کرو یا پھر مفعول معہ بناؤ، والمعنی مطلب یہ ہے کہ انا کافیکہم، میں آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوں، یعنی آپ کا انتقام لینے کے لیے میں ان کے لیے کافی ہوں، کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں، میں آپ کی طرف سے ان سے بدلہ لے لوں گا، اور آپ کی طرف سے ان کی جو بھی سزا ہے میں عطا کروں گا۔ اور یہاں کون مراد ہے مکذبین سے؟ ہم صنادید قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں۔ اولی النعمتی، یعنی نعمتوں والے، یعنی ایسے لوگ جن پر کیا ہے، طرح طرح کی نعمتیں، یعنی ہر اعتبار سے خوشحال، جو جھٹلانے والے ہیں، مالداری کے اعتبار سے، عزت و شہرت کے اعتبار سے، جو متنعم جنہیں کہا جاتا ہے، ہر طرح سے خوشحالی جن کو حاصل ہے، ان لوگوں کو آپ میرے حوالے کر دیں، میں ان کو عذاب جو بھی دینا ہے دے دوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تھوڑے دن تک آپ ان کو مہلت دیجیے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کافروں کو اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ تھوڑے دن تک کیا ہے، تھوڑی دیر مہلت دیجیے۔ فَقُتِلُوا بَعْدَ يَسِيرٍ مِّنْهُ بِبَدْرٍ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کیے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیے۔ انجام کار کے اعتبار سے فَقُتِلُوا بَعْدَ يَسِيرٍ مِّنْهُ، کچھ دن گزرنے کے بعد، تھوڑا زمانہ گزرنے کے بعد، بدر کے مقام پر ان سارے کے سارے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا انتقام بھی لے لیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اور حضور کی جو شان ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہمیشہ کے لیے برقرار رہی۔ اس میں ایک میرا سوال ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ آپ بار بار اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام مبارک کا ذکر کریں، تو یہاں پر جیسا کہ آپ فرمائے تفسیر میں اس کی کہ یعنی جب بھی قرآن مجید شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں جی، تو یہاں پر صرف قرآن مجید یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے، تو کیا اس سے مراد جب قرآن مجید کی تلاوت ہم شروع کر رہے ہیں تو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یعنی آپ کے ناموں کا ذکر کرنا مراد ہے؟ کیا مراد ہے یہاں؟ اب یہاں پر دیکھیں، چونکہ اوپر سے قرآن پاک کا تذکرہ چل رہا ہے، تو قرآن پاک کے آداب کے بارے میں ایک ایک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، تو یہاں سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے آگے پیچھے کے کلام کو دیکھتے ہوئے ترجمہ جو کیا گیا کہ قرآن پاک کا تذکرہ ہے، تو قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ معنی ہوں گے۔ اب رہا وہ معاملہ کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے یا پھر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، ذکر کرنا، یہ تو احادیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور پھر حدیث یہاں تک ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ہونے والی ہے تو وہ رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے نام کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو احادیث میں بھی اس طرح کا معاملہ ملتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہاں قراءت کی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، یہ کہا گیا کیوں؟
قرآن پاک کے بارے میں، آداب کے بارے میں یہاں پر تذکرہ چل رہا تھا، ورنہ وہ تو احادیث میں ہے اور پھر قرآن پاک کی دیگر آیتوں میں جگہ جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے، وہاں پر وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر قرات کا چونکہ تذکرہ تھا، تلاوت کا تذکرہ تھا، تو اس لیے تلاوت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو جھڑکنے کے تعلق سے جو آیت مبارکہ آئی ہے، تو وہ جھڑکنے سے کیا مراد ہے، پھر جھڑکنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ قرآن مجید میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو جو بہتر طریقہ ہے اس سے دور کیا جائے، یعنی جو برائی ہے بجائے لڑنے جھگڑنے کے، اگر کوئی آپ سے لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، تو اس کو آپ بہتر طریقے سے دور کریں، دفع کریں۔ تو پھر ایک بہتر طریقہ، پھر ادھر جھڑکنا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد معلوم ہو رہے ہیں ظاہری اعتبار سے۔ اب یہاں پر جیسے بتایا گیا کہ جھڑکنے سے مراد یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک تو وہ لوگ اگر آپ کو پہلی چیز تو یہ کہ یہ حکم جو آیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، قتال کا حکم، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے والی آیت ہے، تو اس وقت تک آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، صبر کی تلقین تھی۔ اور یہاں پر جھڑکنے سے مراد دیکھیں کہ باتوں سے ان کو گالی گلوچ سے پیش آنا یا پھر سختی سے پیش آنا، یہ مراد نہیں، بلکہ آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ نظر انداز کرتے چلے جانا۔ وہ جو بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں آپ صبر کا دامن تھامے رہیں، ان کا جواب دیے بغیر، ان کا رد کیے بغیر کیا کریں، آپ نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ اور یہ آیت کب کی ہے؟ یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے۔ اب اس کے بعد جب جہاد کا حکم آیا تو وہاں پر دو صورتیں نکلی، ایک تو یہ اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، آپ پر تلوار اٹھاتا ہے، تو آپ دفاع میں اس پر تلوار اٹھائیں، یہ ایک بات ہو گئی، دفاع یعنی اس کا جواب دیتے ہوئے آپ تلوار اٹھائیں۔ وہ آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے جواب میں اپنی تلوار کو اٹھائیں، یہ جہاد کا حکم دے دیا گیا بعد میں۔ پھر اس کے بعد یہ تو تلوار کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بعد میں بھی حکم کیا دیا گیا جہاد کے بارے میں کہ اگر تلوار اٹھاتا ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنی طرف سے دفاع کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے آپ تلوار اٹھائیں، یہ ایک بات ہوئی تلوار جہاد کا جہاں تک معاملات۔ دیگر آپس میں ایک دوسرے کے میل ملاپ کے جو واقعات ہیں، اخلاق کے طور پر جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے یا پھر کوئی اور انداز میں جب گفتگو ہوتی ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، وہ لوگ آپ پر ظلم کرتے ہیں، تو اب آپ کے لیے دو راستے ہیں، یا تو آپ بھی ان کے سختی کا جواب سختی سے دیجئے، یا نہیں تو وہ جو سختی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجئے جو سختی سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ سختی سے بہتر کیا ہے؟ سختی سے بہتر ہے ان کو معاف فرما دینا۔ اخلاق کریمہ دیکھیں، جیسے حضور پاک علیہ السلام کے خلق عظیم کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ اخلاق کی تین قسمیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ خلق عظیم، اور دوسرا خلق احسن، اور تیسرا ہے خلق حسن۔ پہلا درجہ ہے خلق حسن کا، اور دوسرا درجہ ہے خلق احسن کا، اور تیسرا درجہ ہے خلق عظیم کا۔ تو اب دیکھیں خلق احسن کیا ہے؟ خلق احسن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو کیا کرے؟ اس کے برائی کا بدلہ اس کو عطا کرے، یعنی جیسا وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، ایک بات ہو گئی۔ خلق احسن، جیسا وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے آپ کیا کریں؟ بدلے میں اس کو بد دعا دیں، اس کو نقصان پہنچائیں، یہ ایک بات۔ خلق عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں، معاف ہی نہ کریں بلکہ اپنی طرف سے مزید اسے کچھ عطا کریں، یہ ایک بات ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں اس کو اچھی طرح، خلق حسن، کوئی ظلم کر رہا ہے تو مظلوم ظالم سے اپنا بدلہ لے لے، یہ خلق حسن۔ خلق احسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے مظلوم اس کے ظلم کا بدلہ لے لے، یعنی اگر وہ پتھر مارا ہے تو بدلے میں کیا کرے؟ یہ پتھر مارے، حسن ہوا۔ تین قسمیں پھر اچھی طرح دیکھ لیں، اگر کوئی ظلم کیا ہے تو بدلے میں ظلم کرے، یہ خلق حسن۔ کوئی ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم کے بدلے میں معاف کر دے، یہ خلق احسن، دوسری قسم ہوگی۔ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کیا ہے تو ظلم کے بدلے میں معاف کر دے، معاف کرنے کے بعد ظالم کو مزید اور کوئی چیز عطا فرمائے،
رحم کے طور پر، یہ خلق عظیم ہوا کرتا ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ کیا کیجئے، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ لیجئے، بلکہ آپ اس کو کیا کیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو معاف کرنا، ظلم کا بدلہ ظلم سے لیں گے تو یہ تو برابری والی بات ہوئی۔ اب اگر ظلم کا بدلہ معافی سے لیں گے تو گھٹیا درجے کا جو بدلہ ہے اچھے درجے سے لینے کا معاملہ یہ سمجھا جائے گا۔ تو وہاں پر جو ادفع باللتی ہی احسن کا مطلب ہے وہاں پر یہ تفصیل بتائی گئی ہے، اور خلق کے وہاں پر یہ تفصیلات بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہاں جو حکم ہے بدلہ لینے کی گنجائش ہے، معاف کرنے کا راستہ بھی ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مزید اس کو کچھ انعام عطا کرنا، نوازش کرنا، یہ بھی وہاں پر راستہ نکلتا ہے۔ تو ادفع باللتی سے وہاں وہ مراد ہے، اور یہاں پر یہ آیت قتال سے پہلے کا حکم ہے۔ تو کیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو کیا ہے جھڑک دیں، یہ یہاں پر مراد ہے، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ لیکن اب یہ حکم ختم ہو، اب یہ حکم چونکہ آیت قتال سے پہلے کا ہے تو اب یہ حکم کیا ہے، ختم۔ اب حکم دو ہی باقی، یا تو ان کو سیدھے راستہ کی طرف لائیں، اگر مانے تو بہتر ہے، نہ مانے تو اب ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس قید ہے، بیڑیاں ہیں۔ اور اب انکال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جمع ہے، واحد اس کا نکلن، جمع نکلن بکسر نوری، نون کی کسرے کے ساتھ نکلن جمع انکال۔ تو بھاری بھرکم جو بیڑیاں ہوتے ہیں ہاتھوں میں پیروں میں جو ڈالی جاتی ہیں وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو مجرموں کے لیے بے شک ہمارے پاس بھاری بھرکم بیڑیاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہیم یعنی جہنم کے جلانے والی آگ، نارن محرقۃ، جہنم میں جلانے والی آگ ہمارے پاس ہے۔ وطعاما ذا غصۃ، اور پھر گلے میں اٹکنے والا کھانا ہم نے ان مجرموں کے لیے، ان کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یغص بہ فی الحلق، وہ کھانا، اس کھانے کے ذریعے سے حلق میں کیا ہو جاتا ہے، بالکل اٹک جاتا ہے۔ اور وہ کھانا کیا ہے، وہ زقوم اب الضریع اب الغسلین او شوکم من نار۔ تو اب یہاں پر شوکم پڑھیں گے، شوکم من نار، کہ یا تو وہ زقوم ہے، یا پھر ذریع نام کا جو انتہائی خشک غذا ہے وہ، یا پھر غسلین جہنمیوں کا جو پیپ ہے، یا پھر آگ میں مختلف قسم کے جو کانٹے ہیں وہ یہاں پر مراد ہے۔ بہرحال جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو پیش کیا جائے گا وہ کیا مراد ہے یہاں پر، اس میں سے مختلف باتیں بتا رہے ہیں، یا تو زقوم ہے، یا پھر ذریع ہے، یا پھر غسلین، یا پھر جہنم کے اندر آگ کے اندر جو کانٹے دار درخت جو ہیں وہ یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں، یعنی مختلف قسم کے کھانے، اور ہر کھانے میں طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں جہنمیوں کو دی جائیں گے، اور وہ کھانا جا کر گلے میں اٹک جائے گا، لا یخرج ولا ینزل، نہ وہ باہر نکل پائے گا نہ وہ گلے سے نیچے اتر پائے گا۔ گلے میں اٹکنے والا کھانا ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ وعذابا علیما، اور تکلیف دینے والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مؤلما زیادتاً علی ما ذکر، یعنی مذکورہ جو چیزیں ہیں، جس طرح کے عذاب پہلے بیان کیے گئے ہیں، یعنی بیڑیوں کا عذاب، آگ میں جلنے کا عذاب، گلے میں اٹکنے والا عذاب، یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اور مزید عذاب یہ ہوگا کہ ہم نے ان کے لیے تکلیف دینے والا، اس سے بڑھ کر تکلیف دینے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ کن کے لیے؟ لمن کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس آدمی کے لیے جو حضور کو جھٹلاتا ہے، حضور کی نافرمانی کرتا ہے، ہر اس آدمی کے لیے ہم نے اس طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ ایک سوال میرا سمجھ آ گیا کہ جو کھانا جب وہ کھاتے ہیں تو حلق میں اٹک جائے گا، نہ نیچے اترے گا، نہ وہ تھوک سکیں گے، تو جب اتنا تکلیف دہ کھانا ہے تو وہ دوزخی کھانا کھائیں گے کیوں پھر؟ وہاں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک تو بھوک اور ایک پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ آدمی کو کھانے کے لیے کوئی بھی چیز دیں وہ کھانے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ آدمی کے اندر جب جتنی زیادہ بھوک ہوا کرتی ہے، جو بھی چیز ملے آدمی وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیاس جب آدمی کے اندر حد سے زیادہ ہوتی ہے تو جو بھی چیز ملے وہ پینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں غسلین جہنمیوں کا پیپ ہے، وہ کوئی آدمی پیپ کو پینا پسند نہیں کرتا، لیکن اتنی شدت کی پیاس ہوگی کہ مجبوراً وہ پینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور کھانا کانٹے دار درخت ہوگا، کوئی بھی آدمی اس کو چھونا پسند نہیں کرتا، لیکن اتنی شدت کی بھوک لگے گی کہ وہ کانٹے دار درخت بھی کھانا آدمی پسند کر لے گا، اس پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہ زمین جس دن لرزا جائے گی،
حرکت میں آ جائے گی، متحرک ہو جائے گی۔ والجبال، اور پہاڑ بھی کیا ہو جائیں گے؟ بالکل لرزا جائیں گے، متحرک ہو جائیں گے، حرکت میں آ جائیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور اس وقت پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ کثیب کہتے ہیں کہ ریت کے ٹیلے کو، وہ مقام جہاں پر ریتی مختلف طور پر جمع ہو گئی ہے اس کو کثیب کہتے ہیں۔ اور مہیلاً بہنے والی ریت، یعنی ایک جگہ جہاں ریتی جمع ہے ہوا کے ذریعے سے یا پھر پانی کے ذریعے سے، وہ بہہ کر جانے والی ریت۔ تو اب پہاڑ کیا ہوں گے؟ یہ جو بڑے بڑے پتھروں والے پہاڑ معلوم ہو رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ بالکل وہ ریتی کی طرح ہو جائیں گے، ہوا آ کر وہ بالکل اس ریتی کے پہاڑ کو اڑا کر لے کر چلے جائے گی، یعنی بالکل زمین بوس پہاڑ ہو جائیں گے، نہ ان کی بلندی نظر آئے گی، نہ ان کے بڑے بڑے پتھر نظر آئیں گے، بالکل ریتی کی طرح چھوٹے چھوٹے کنکروں کی طرح بن کر وہ زمین کے کنکروں کے درمیان، مٹی کے درمیان وہ کیا ہے؟ جا کر چھپ جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے۔ کثیبا مہیلا ای رملا مجتمعا، جو ایک جگہ جمع شدہ جو ریتی ہوتی ہے، ریتی کا جو ٹیلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مہیلاً۔ مہیل کے معنی کیا ہے؟ سائلاً بعد اجتماعہ، ایک جگہ جمع ہونے کے بعد بہہ کر چلے جانا، تو چاہے پانی کے ذریعے سے ہو یا پھر ہوا کے ذریعے سے بہہ کر نکل جانا۔ اب یہ مہیل ہے کیا؟ اصل لفظ بتا رہے ہیں، وہو من حال یہیل، یہ حال یہیل سے مہیلا ہے اصل، اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، واصلہ محیول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو اب اس میں مفعول کا صیغہ ہے محیول، تو اب اس کے اندر تعلیل کیا ہوئی بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز محیول میں یا ہے، یا پر ضمہ دشوار ہے، تو لہٰذا یا کی جو حرکت ہے وہ حرکت اس کے ما قبل ہا کو دی گئی، استثقلت الضمۃ علی الیا، یا پر ضمہ دشوار، فنقلت الی الہا، تو وہ پیش کیا گیا؟ یا سے پہلے جو ہا ہے اس کو دیا گیا۔ تو اب یا بھی ساکن، واو بھی ساکن، دونوں اجتماع ساکن اور دونوں کے دونوں حرف علت، تو لہذا اس ثقل کو دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے واو جو ہے اس واو کو حذف کر دیا گیا۔ تو اب کیا ہے؟ محویلن بن گیا ہے، حذف کرنا ہی نہیں، مٹا دینا، ختم کر دینا اس کو، محویلن ہوا۔ تو محویلن ہے اور یا ساکن اس کا ماقبل مضموم ہے، تو یا کی مناسبت سے ہا کے پیش کو گرا کر کسرہ دیا گیا، مہیلن یہاں پر بن گیا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں استثقلت الضمۃ علی الیا، یا پر ضمہ نہایت دشوار ہے، ثقیل ہے، فنقلت الی الہا، تو یا کی حرکت کیا ہے؟ ہا کی طرف پلٹائی گئی، منقول نقل کی گئی، فحذفت الواو ثانی الساکنین، تو جو دو ساکنین میں یا اور واو جو دو ساکن ہیں ان میں کا جو دوسرا واو ساکن ہے اس کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ لزیادتھا، اور ان دونوں میں وہ زائدہ بھی ہے، اس کے زائد ہونے کو دور کرنے کے لیے اور اس کے اندر ثقل کو دور کرنے کے لیے واو کو حذف کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا ساکن سے پہلے والا جو ہا ہے وہ جو مضموم ہے، وقلبت الضمۃ کسرۃ، پھر ضمہ کو کیا ہے؟ یعنی پیش کو کسرہ سے تبدیل کر دیا گیا، کیوں؟ لمجانست الیاء، یا کی مناسبت سے، یا جو اپنے ماقبل سے پہلے کسرہ چاہتا ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر پیش کو کسرہ سے بدل کر مہیلن پڑھا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ اور اے اہل مکہ، خاص طور پر یاد رکھیں کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور جو کیا ہوں گے؟ شاہدن علیکم، تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، کہ کس بارے میں گواہی دیں گے؟ بما یصدر منکم من العصیان، تمہاری طرف سے نافرمانیاں جو صادر ہوا کرتی تھیں، ایک سے ایک نافرمانی جو تم سے دیکھنے میں آتی تھی، نکل کر آتی تھی، ظاہر ہوا کرتی تھی، تو ان نافرمانیوں کے بارے میں تمہارے خلاف میں حضور گواہی دیں گے۔ تمہاری طرف ہی ہم نے رسول کو نہیں بھیجا، بلکہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کیا، انجام کار کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کی سخت پکڑ کی، انجام ہم نے اس کو اس طرح کیا کہ زمین میں بھی، پانی میں ہم نے اس کو غرق کر دیا، آخرت میں بھی ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں، غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کر اہل مکہ کو یہ بات بیان کرنا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری طرف بھی رسول بھیجا، فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا، مقصد تمہاری ہدایت ہے اور وہاں مقصد فرعون کی ہدایت تھی۔ وہاں کیا ہوا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا اور یہاں تم حضور کی نافرمانی کر رہے ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہے، ہمارے بھیجنے کا طریقہ بھی ہے اور تمہاری نافرمانی کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے، دونوں اعتبار سے۔ اب وہاں انجام کیا ہوا تم دیکھ لو، تمہارا انجام ابھی ظاہر نہیں ہوا،
وہاں فرعون کا جو انجام ہوا، دنیا میں اس کو پانی میں ڈبو کر ختم کیا گیا، آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب، یہ ان کا انجام ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کے انجام کو دیکھو، نصیحت حاصل کرو، حضور کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ واقعہ بیان کر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اہل مکہ کو خاص طور پر اس بات کی طرف رہنمائی کرنا ہے کہ دیکھو فرعون کی طرح مت بنو، وہ ہمیشہ کے بدبختی میں ڈوب گیا ہے، تمہارے لیے وقت ہے، تم ابھی بھی حضور کی باتیں مانو، حضور کی رسالت کا اقرار کرو تو تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اب بتا رہے ہیں کہ اے اہل مکہ تم کیسے بچ پاؤ گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر تم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کا کفر کرو گے، حضور کی رسالت کا انکار کرو گے، حضور کی شان میں نافرمانی کرو گے، تو تم اس دن کیسے بچ پاؤ گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ یوماً، اب یہ یوماً بتا رہے ہیں کہ تتقون کا مفعول ہے، تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے، یعنی اس دن سے بچنا، ای عذابہ، اس دن کا جو عذاب ہوگا اس عذاب سے کیسے بچو گے، مطلب ای بأی حصن تتحصنون من عذاب یوم، کون سے قلعے میں محفوظ ہو کر تم اس دن کے عذاب سے بچ پاؤ گے، یہ بتانا اہل مکہ کو مقصد ہے۔ اور وہ دن کیا ہے کہ وہ دن یجعل الولدان شیبا، کہ بچے کیا ہو جائیں گے، بالکل بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے کیا مطلب، اس کے دو معنی مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی پر جب حد سے زیادہ پریشانی آ جاتی ہے، اس کی طاقت سے بھی زیادہ اگر مشکل اس کے پاس آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اب وہ آدمی فکر میں اور پھر پریشانیوں میں گھر کر اس کے جو بال ہیں پریشانیوں کی وجہ سے حد سے زیادہ وہ بال کیا ہے آہستہ آہستہ سفید ہونے لگیں گے، بال اس کے بالکل وائٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، عمر بالکل کم ہوگی لیکن بال اس کے سفید ہونے شروع ہو جائیں گے، وجہ اس کی پریشانی حد سے زیادہ فکر، اس کی وجہ سے بال سفید ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی بعض نے کہا کہ بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ بچے ہوں گے ضرور، کم سن عمر میں ہوں گے، کم سنی کے ہوں گے، لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی، پریشانی ایسی ہوگی اور گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ان کے بال بالکل سفید ہو جائیں گے، یوں محسوس ہوگا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اس کے حقیقی معنی یہ ہے، بعض لوگ اس کے یہ معنی مراد لیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر بچے کو بوڑھا بتانا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کام کی، اس دن کی شدت کو بتانا اصل مقصد ہے کہ ایسا سخت معاملہ ہوگا کہ بچہ بھی وہاں کیا ہو، بالکل بوڑھے کی طرح معلوم ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، یہ معنی یہاں پر بتانا۔ بعض لوگ یہ معنی بتاتے ہیں، بعض لوگ وہ پہلے والے جو معنی ہے کہ حقیقت میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یہ معنی مراد لیے ہیں۔ تو دونوں معنوں کی طرف یہاں پر صاحب جلالین توجہ دلا رہے ہیں۔ اب یہ شیبہ ہے کیا، جمع اشیب، اشیب کی جمع ہے، لشدتی ہولہ، کیوں بچے بوڑھے کیوں ہو جائیں گے، اس دن کی ہولناکی اور شدت اور سختی کی وجہ سے بچے بوڑھے بن جائیں گے، وہو یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ والاصل فی شین شیبہ الضم، اب یہ لفظ شیبہ میں جو شین ہے، وہ شین پر جو اصل اعراب ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اصل کیا ہے، وہ پیش والا ہے۔ شین شیبہ میں جو زیر دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اصل پیش والا ہے، اس کے اصل ضمے سے ہے۔ وکسرت لمجانست الیاء، یا کے مناسبت کی وجہ سے، یا کی مطابقت کرتے ہوئے وہاں پر شین کو کسرہ دے کر شیبہ پڑھا گیا ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ وَيُقَالُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ، اور اہل عرب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو انتہائی سخت دن ہوتا ہے، پریشانی کا دن ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یومن، یہ ایسا دن ہے، یشیب نواسی الاطفال، یہ نواسی الاطفال، کہ یہ ایسا دن ہے کہ بچوں کی پیشانیوں کو وہ بوڑھا کر دیا، سفید کر دیا، سخت دن جو انتہائی پریشانی والا ہوتا ہے، تو اہل عرب اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ ایسا دن کہ بچوں کی پیشانیوں کو وہ کیا کیا ہے، بالکل سفید کر دیا ہے، وائٹ بنا دیا ہے۔ تو مراد اصل بچوں کو بوڑھا بنانا نہیں، بلکہ ہولناکی کی وجہ سے کیا ہے، وہ بالکل بچوں کا بوڑھوں کی عمر کی طرح معلوم ہونا، یہ یہاں پر مراد۔ وہ ہوا مجازن، اور حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یہاں پر مجازی معنی مراد ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ الْحَقِيقَةُ، اور یہ بات بھی بالکل جائز ہے کہ یہاں اس آیت میں مجازی معنی مراد لینے کی بجائے حقیقت مراد ہو، یہ بھی مناسب ہے، یہ بھی درست ہے۔ السماء منفطر به،
اس دن کی سختی یہ ہوگی کہ آسمان اس دن بالکل پھٹ جائے گا، منفطر ذات و انفطار، پھٹنے والا ہوگا اس دن، بذالک الیوم لشدتہ، اس دن کی سختی کی وجہ سے آسمان کیا ہے، بالکل پھٹنے والا محسوس ہوگا۔ کان وعدہ مفعولا، اس دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ عذاب آئے گا، بمجیء ذالک الیوم، اس دن کے آنے کا جو وعدہ کیا ہے، اور اس دن قیامت کے آنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے، عذاب کے نازل ہونے کا جو وعدہ کیا گیا ہے، مفعولا، وہ وعدہ ہو کر رہے گا، ہوا کائن لا محالۃ، ہر حال میں وہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان هذه الآیۃ المخوفۃ تذکرۃ، بے شک یہ جو نشانیاں جن کے ذریعے سے ڈرایا گیا ہے، یہ جو آیتیں جن میں ڈرایا گیا ہے، تذکرۃ للخلق، مخلوق کے لیے ان میں نصیحتیں ہیں، اور نصیحت کے طور پر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو کوئی اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہے، اپنے رب کی طرف رجوع ہونا چاہے، ایمان لانا چاہے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہے، تو فوری طور پر اس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کے لیے یہ پہلا پیغام دے رہا ہے۔ جو آدمی نصیحت کے طور پر اس پیغام کو اختیار کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو تو کامیاب اور کامران ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کیے بغیر نافرمانی پر اڑے رہے گا، اللہ کی ذات کا انکار کرے گا، حضور کی ذات کا انکار کرے گا، تو انجام کار وہی ہوگا جیسے فرعون اور اس کے ماننے والے اور پھر نافرمان رسولوں کے جو پہلے گزرے ہیں ان کا جو انجام ہوا، ان کا انجام بھی ویسے ہی ہونے والا ہے۔ چلیے یہاں تک بات ہوئی۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ پہلے چونکہ تذکرہ ہوا تھا تو پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا کہ تہجد کی نماز حضور پر واجب تھی اور دیگر لوگوں پر واجب نہیں تھی، ایک قول تھا۔ دوسرا قول کیا بتائے کہ حضور پر بھی واجب تھی اور لوگوں پر بھی، صحابہ پر بھی واجب تھی۔ کب؟ فرض نمازوں کا حکم آنے سے پہلے پہلے، یہ ایک بات ہوئی۔ تو دونوں قولوں کے اعتبار سے ہم یہاں پر دوسرے قول کو لیں گے کہ پہلا قول کہ دونوں پر واجب تھی، دوسرا قول حضور پر واجب تھی، لیکن صحابہ چونکہ ہر عمل کو حضور کے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس پر اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو رات میں جب صحابہ حضور کو نماز پڑھتے دیکھے تو وہ بھی اپنے مقام پر نماز پڑھنے کی کوشش کرے، راتوں رات جگ جگ کر نمازیں ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا دن تمام کام کرنا، کاروبار میں مصروف ہونا، اور پھر ادھر ادھر پھرتے رہنا، دیگر اپنی ضروریات زندگی جو ہے اس کو انجام دینا، تھک کر جب رات آئے، رات میں آرام کرنے کی بجائے عبادت میں مصروف ہو جانا، تو دن میں بھی کام میں مصروف، راتوں میں عبادتوں میں مصروف، نماز بھی ضروری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر اب صحابہ کے اندر ایک ایک کر کمزوری شروع ہو گئی۔ صحابہ تو حضور کی محبت میں نماز ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے، آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، لیکن اب جیسے کوشش کیے ایک ایک کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہی فوری طور پر کمزوری شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں کے پیروں میں ورم شروع ہوا، سوجن آ گئی، بعض کمزور ہو گئے، بعض چکرا کر گرنے لگے۔ تو اب یہ صحابہ کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں تخفیف کر دی۔ حضور کے لیے تو یہ حکم واجب کے درجے میں رہے گا، اب اس کے بعد جو صحابہ ہیں وہ صحابہ کے لیے یہ حکم سنت کے درجے میں رہے گا۔ ادا کریں، فائدہ ہے، حضور کی سنت ہے، ادا کرنا لازم اور ضروری اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ بحیثیت امتی جو بھی آدمی چاہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طریقے کو اختیار کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تخفیف اتار دی ہے۔ تو اب اس واقعے کو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تہجد کے احکامات سختی کے ساتھ آئے تھے تو صحابہ پر وہ تہجد کی نماز کیسی گراں گزری، اب اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کا جو کم ترین حصہ ہے، رات کا جو مختصر ترین حصہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ قیام اللیل کرتے ہیں۔ مختصر ترین حصہ ثلثی اللیل، رات کے 2/3 حصہ، ونصفہ یا نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آدھی رات عبادت کرتے ہیں، وثلثہ یا پھر رات کا 1/3 حصہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک پہلے یہاں پر رکھیں ترجمہ، ترکیب دیکھیں، پہلے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ 2 طرح اس کے ترکیب ہوگی۔ پہلی ترکیب ادنا پر اگر عطف کریں گے تو نصفہ ثلثہ، کیونکہ ادنا تقوم کا مفعول ہے تو اس کے اعتبار سے کیا بن جائے گا، یہ اس پر عطف کرنے کی وجہ سے نصفہ یہ بھی منصوب پڑھیں گے، ثلثہ یہ بھی منصوب پڑھیں گے ادنا پر عطف کرتے ہوئے۔ اب اگر ادنا کی بجائے من ثلثی میں جو من آیا ہے وہ من کو دیکھیں گے تو نصفہ و ثلثہ، وہ چونکہ مجرور ہے، حرف جار ہے، تو اس پر عطف کرتے ہوئے کیا کریں گے، نصفہ و ثلثہ یہ پڑھا جائے گا۔ تو نصفہ پڑھیں گے تو ادنا کے طرف دیکھتے ہوئے، نصفہ ثلثہ پڑھیں گے تو من ثلثی کو دیکھتے ہوئے اس طرح پڑھا جائے گا۔ چلیے اس کو بتا رہے ہیں، بالجر عطف علی ثلثی،
جر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو عطف ہوگا کس پر؟ یہ ثلثی پر. وبالنصب عطف علی ادنا، اور پھر نصب سے اگر پڑھیں گے تو عطف ہوگا یہ ادنا پر، اس کا عطف ہوگا. وقیامہ کذالک نحو ما امر به اول السورۃ، آغاز سورہ میں جیسے بیان کیا گیا ویسے ہی یہاں پر معاملہ ہے کہ قیام اللیل جیسے سورہ کے آغاز میں بتایا گیا کہ آدھی رات یا پھر 1/3 رات یا پھر 2/3 راتیں، وہی یہاں پر مراد ہے. تو حضور بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ آدھی رات قیام اللیل کرتے ہیں یا پھر رات کے 2/3 یا پھر 1/3 آپ قیام اللیل کرتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ ساتھ ایمان والوں میں کی ایک جماعت بھی رات میں قیام اللیل کرتی ہے. تو اب یہ وطائفۃ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عطف علی ضمیر تقوم، تقوم میں جو انتا ضمیر ہے اس پر اس کا عطف ہے. تو انتا ضمیر وہ فاعل ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ فاعل جو تقوم کے اندر ہے اس پر عطف کرتے ہوئے حالت رفعی میں پڑھا جائے گا. عطف علی ضمیر تقوم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاعدہ عربی زبان میں ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کرنا ہو، ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کرنا ہو تو ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لانی ضروری ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کرنا ہو تو ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لانی ضروری ہے. تو اب یہاں پر مرفوع متصل ضمیر تقوم کے اندر ہے، لیکن مرفوع منفصل ضمیر نہیں آئی ہے نا، تو بتا رہے ہیں کہ ضمیر کی اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے. مرفوع متصل جو ضمیر ہے معطوف علیہ وہ، اور یہ جو معطوف ہے اس کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، تو فاصلہ آنے کی وجہ سے اب ضمیر کی ضرورت نہیں ہے. وہ قاعدہ اس مقام پر ہے جہاں فاصلہ نہ ہو تو وہاں پر عطف وہاں منفصل سے تاکید لائی جائے گی. اس کو بتا رہے ہیں وجاز من غیر تاکید للفصل، اور پھر بغیر تاکید کے جو یہاں پر لایا گیا ہے فاصلہ آنے کی وجہ سے اس طرح لانا بھی جائز ہے. چلیے ایک بات ہو گئی. آگے بتا رہے ہیں وقیام طائفۃ من اصحابہ کذالک للتأسی بہ، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ کی ایک جماعت کا قیام اللیل کرنا، تہجد کی نماز ادا کرنا تھا. یہ کیوں تھا؟ یہ حضور کی پیروی کرتے، حضور کی اتباع کرتے ہوئے تھا. ومنہم من کان لا یدری کم صلی، اور صحابہ میں کی ایک جو جماعت ہے وہ تو یہ سمجھے کہ حضور قیام اللیل کرتے ہیں، تو اب قیام اللیل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور کتنی رکعت پڑھے، کتنی دیر نماز ادا کیے. ومنہم من کان لا یدری کم صلی من اللیل، رات میں کتنا حصہ وہ عبادت کیے صحابہ کو نہیں معلوم تھا. وکم بقی منہ، کتنی رات باقی رہنے تک آپ عبادت کیے، کتنی دیر عبادت کیے، کب سوئے، اور پھر کتنی دیر تک کتنی رکعتیں ادا کیے، یہ سب چیزیں صحابہ کو نہیں معلوم تھی. تو اب صحابہ کی ایک جماعت جو تہجد پڑھ رہی تھی، احتیاطی طور پر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم پوری رات ہی ہم تہجد پڑھ لیں گے. فَكَانُوا يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ احتیاطاً، احتیاطی طور پر وہ ساری کی ساری رات قیام اللیل کرنے پر مجبور ہو گئے. فَقَامُوا، تو وہ ایک دن 2 دن حضور کا طریقہ ہے، پوری رات قیام اللیل کیے، کھڑے ہو کر نمازیں ادا کیے. حَتَّى انتفخت اقدامہم، یہاں تک کہ ان کے پیر کیا ہو گئے؟ بالکل پھول گئے، سوجنے لگے، موٹے ہو گئے. سنتن، بعد نے کہا کہ 1 سال تک ایسا معاملہ رہا، او اکثر، بعد نے کہا کہ 1 سال نہیں بلکہ 1 سال سے زائد ایسا معاملہ تھا. تو صحابہ کا یہ معاملہ ہوا، اور ایسی سختی کے ساتھ صحابہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں. جب یہ سختی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخفف عنہم، اللہ نے کیا کیا؟ ان پر تخفیف اتار دی، اور ان کو جو سختی سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اٹھا لیا گیا. اب جو حکم باقی ہے وہ یہ کہ تہجد کی نماز پڑھنا سنت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وجوب کا حکم امتیوں کے حق سے نکال لیا گیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تہجد کی نماز بالکل واجب تھی. تو اس میں صحابہ کرام وسیلہ بنے ہمارے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم تخفیف کے طور پر اتارا ہے. یاد رکھیں کہ تخفیف کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، وجوب سے نکال کر سنت درجے میں رکھا ہے. تو سنت درجے کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور کے باتوں پر صحیح انداز میں صدق دل سے جو عمل پیرا کرنے والا جو امتی ہے، اس کے لیے یہ اپنے اوپر کیا ہے؟ انتہائی لازم شے سمجھی جائے گی. اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ حضور کے طریقہ کار کو ہرگز نہ چھوڑے. حضور چونکہ عبادت کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تو وہ آدمی جو اپنے آپ کو حضور کا سچا اور پکا عاشق رسول سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ بات بالکل درست ہے. بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک اس کے لیے ایک خدائی پیغام ہے.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رابطہ قائم کرنے کا، اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنے کا یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک مشورہ ہے اور پھر ایک راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فراہم کیا ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو شمار کرتا ہے، دن کو بھی دیکھتا ہے اور رات کو بھی دیکھتا ہے۔ علیما، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا کہ لن تحصوہ، کہ تم کیا ہے رات کے حصے کو شمار نہیں کر پاؤ گے کہ حضور کتنی دیر عبادت کیے ہیں، کتنی دیر آرام کیے ہیں، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکو گے، تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ علیما ان، اب یہ ان بتا رہے ہیں کہ مخففۃ من الثقیلۃ، ثقیلہ سے مخففہ ہے یہ، اس کا اسم محذوف ہے، انہو، وہ اس کا اسم ہو ضمیر ہے۔ تو علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جان لی کہ لن تحصوہ، تم اس کو ہرگز نہیں جان سکو گے، نہیں شمار کر سکو گے، یعنی اللیلہ، کتنی رات حضور قیام کیے ہیں تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکو گے۔ لتقوموا فی ما یجب القیام بہ الا بقیام جمیعہ، کہ پوری رات کھڑا ہونا یہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ اب تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے، پہلے تو تم عمل کرنا جب چاہو گے تو سوچو گے حضور ثلث اللیل، رات کا تہائی حصہ عبادت کیے ہیں، عبادت کرنے کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ ممکن ہے حضور اور زیادہ اضافہ کیے ہوں، آدھی رات گزری، پھر اس کے بعد خیال آئے گا کہ شاید حضور اور زیادہ اضافہ عبادت کیے ہوں، ثلثان تک پہنچ جاؤ گے، پھر خیال آئے گا کہ تم حضور اور زیادہ عبادت کیے ہیں، تو اس طرح پوری رات تم عبادت کرنے کے بعد تمہیں تسلی ہوگی حضور جیسی عبادت کیے ہیں ہم ویسی ہی عبادت کیے ہیں، تو یہ تو تمہیں تسلی تو حاصل ہو جائے گی کہ حضور کی عبادت کی طرح تم عبادت کیے ہو۔ لیکن یہ کام جو تم تسلسل کے ساتھ ہر رات کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہو جائے گا، بالکل زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فیما یجب القیام فیہ، کہ کتنی دیر قیام اللیل واجب ہے تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، اندازہ صحیح تمہیں اسی وقت سمجھ میں آئے گا الا بقیام جمیعہ، جب ساری رات تم قیام اللیل کرو گے، ساری رات تہجد پڑھو گے، تو اس وقت تم کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ہم نے آج کی رات قیام اللیل کر لی ہے۔ وذالک یشق علیکم، اور یہ بات تم پر شاق گزرتی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، تم سے یہ حکم لوٹا لیا۔ رجع بکم الی التخفیف، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا، لوٹا دیا تخفیف کی طرف۔ اب حکم کیا ہے؟ حکم دیا گیا کہ پوری رات نہیں بلکہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پاک میں جتنا تمہارے لیے آسانی ہو تم نماز میں اتنا قرآن پڑھو، حد سے زیادہ پورا قرآن پڑھنا یہ بھی تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے قابل سمجھو گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، ایک دو دن عبادت کرو گے پھر اس کے بعد تھکان کی وجہ سے وہ عبادت بھی تمہاری چھوٹ جائے گی۔ تو مختصر طور پر جتنی عبادت کی جائے تمہارے لیے وہ عبادت رات کے اوقات میں زیادہ مناسب ہے، وہی قابل قبول ہے۔ مشقت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا اپنے آپ کو۔ آگے حکم، یہ تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نماز میں بأن تصلوا ما تیسر، نماز جتنی آسان ہو، جتنی سہولت والی نماز ہو، یعنی نماز پڑھنے میں جتنی سہولت ہو تم اس کو استعمال کرو، حد سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، پریشانی میں ڈھکیلنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک تو چیز دیکھیں کہ نماز اگر ہم ایسی پڑھیں گے کہ حد سے زیادہ مشقت والی ہو تو وہ نماز میں حضور قلبی نہیں رہے گا، جیسے کہ ابھی اوپر بتایا گیا کہ ایک شبی شبینہ کا جو معاملہ ہے، شبی شبینہ کا جو معاملہ ہے، آدمی ایک توجہ کے ساتھ ابتدا میں کھڑا ہو جاتا ہے قرآن پاک سننے کے لیے، لیکن جب آہستہ آہستہ قرآن پاک قاری امام صاحب پڑھتے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ اس کی توجہ ہٹ جائے گی اور پھر حضور قلبی اس سے ختم ہو جائے گی بالکل۔ تو اب یہاں پر گویا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، پریشان ہے، اور پھر کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کے پیش نظر جیسے وہاں پر بتایا گیا کہ مناسب نہیں ہے، تو یہاں پر بھی بتایا گیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں نماز کے دوران جتنا آسانی سے تم قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا آسانی سے پڑھنے کا حکم ہے، تم اتنا پڑھو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا۔ یہاں پر بھی ویسے ہی کہ مخففہ ہے، مثقلہ سے انہو تھا، اس کے اندر تجدید کو گرا کر مخفف کر لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ سیکون منکم مرضی، اس طرح کا عمل کرنے کی وجہ سے تم میں سے بعض لوگ بیمار ہو جاؤ گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض وہ لوگ ہیں جو زمین میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرتے رہتے ہیں،
تجارت کی غرض سے، دیگر کاموں کی وجہ سے وہ سفر کرتے رہتے ہیں. یبتغون من فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ کا رزق حاصل کرنے کے لیے تجارت اور دیگر کاموں کی وجہ سے وہ کیا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو اب اگر بیمار ہونے کے باوجود رات میں تہجد پڑھنا لازم ہو جاتا، سفر میں ہونے کے باوجود رات میں تہجد پڑھنا لازم ہو جاتا، جہاد پر ہونے کے باوجود رات میں تہجد پڑھنا لازم ہو جاتا، تو ایسی صورت میں گویا حد سے زیادہ پریشانی لوگوں پر ڈالنا یہ بات سمجھ میں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کی حالات کو دیکھتے ہوئے تخفیفاً جو واجب، جو ضروری، جو لازمی طور پر تہجد کی نماز اتاری گئی تھی، اب وہ حکم تخفیف کر دیا گیا، اب وہ سنت کے درجے میں رکھا گیا ہے. چلیے آسانی کے ساتھ، آسانی کرتے ہوئے اب اس کے بارے میں آگے ابھی بتا رہے ہیں. وَكُلُّ مِنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثَةِ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَا ذُكِرَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، ان تین جماعتوں میں سے جو بتایا گیا، پہلی جماعت بیمار، دوسرے ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرنے والی، تیسری جہاد کرنے والی. یہ جو تین جماعتیں ہیں، ان تینوں جماعتوں میں، ان تینوں جماعتوں پر جیسے قیام اللیل کرنا ہے، وہ قیام اللیل جو ابھی ذکر کیا گیا، قیام اللیل ان پر دشوار ہوتا، پریشان ہو جاتے یہ لوگ، اور پھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے ہو جاتے، حد سے زیادہ تکلیف ان کو دینا یہ لازم آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخفف عنہم، ان سے ان پر تخفیف کر دی احکام میں، یعنی جو سختی سے احکام تھے اب وہ احکامات کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا. اب ان کے اندر کیا کیا گیا، سہولت رکھی گئی ہے. کیسی سہولت اب بتا رہے ہیں، بقیام ما تیسر منہ، رات میں جتنا ہو سکے اتنا قیام اللیل کر کر وہ تہجد کی جو سنت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی جو واجبی حکم تھا، ثم نسخ ذلک بالصلوات الخمس، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حکم کب کا تھا، 5 نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا. اب جب سے 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں تو اب وہ حکم جو تہجد کی نماز فرض ہونے کا، واجب ہونے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، منسوخ ہو چکا ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ پہلے حضور پر بھی یہ لازم اور ضروری نماز تھی تہجد کی، اور صحابہ کرام پر بھی یہ لازم اور ضروری تھی. تو بعد میں جیسے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 5 نمازوں کی جیسے فرضیت آئی، فرض ہو گئی، تو اس کے بعد وہ اس کی جو ضروری اور لازم لزومیت ہے وہ کیا ہے، ختم ہو گئی ہے. فقرؤوا ما تیسر منہ، جیسے بتایا گیا کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک میں نماز میں سہولت برتیں، جتنی آسانی ہو اس آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں اور نماز ادا کریں. واقیموا الصلاۃ، اور خاص طور پر فرض نماز ادا کریں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. واقرضوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دیں. کیسے قرضہ دیں، بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال فی سبیل الخیر، کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے جو فرض کی گئی ہے، فرض زکوٰۃ جو ہے، اس سے علاوہ اللہ کی راہ میں اور مال اضافہ خرچ کرو، بھلائی کے کاموں میں اللہ کی راہ میں اور اضافہ کرو. فرض ہی نہیں، فرض تو تم دو گے ہی دو گے، لیکن اس کے علاوہ جو نفل صدقات، خیرات ہے، اس کو تم اللہ کی راہ میں دو. قرضا حسنا، اچھا قرضہ، مطلب صدق دلی سے، انتی بقلب، خوش دلی سے، صدق دلی سے تم اللہ کی راہ میں صدقہ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرو. وما تقدموا لانفسکم، یاد رکھو جو تم اپنے لیے آگے بڑھاتے ہو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، بھلائی کے کاموں میں سے جو بھی تم اپنے لیے آگے بڑھا رہے ہو، تجدوہ عند اللہ، اس کا بدلہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاؤ گے. ہوا خیرا مما خلفتم، وہ جو تم اللہ کی راہ میں اللہ کے سامنے آگے کیے ہو، اپنے لیے جو آگے بڑھائے ہو، ساری چیزوں سے وہ بہتر ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ آدمی جو نیکیاں کیا ہے وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلے گئے ہیں. اب جو مال باقی رکھا ہے دنیا میں ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے، تو جو نیکیاں آگے بڑھایا ہے اللہ کی راہ میں دے کر، وہ زیادہ بہتر ہوگا کس سے، جو مال اس نے پیچھے چھوڑا ہے. مال اپنی زندگی میں جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کس سے، جو مال مرنے کے بعد جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے اس مال سے زیادہ بہتر ہوگا. خیر مما خلفتم، جو پیچھے چھوڑا ہے اس سے بھی وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیوں، وہ مال اللہ کی راہ میں دیا ہے اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب بھی حاصل ہونے والا ہے. اب یہ ہوا خیرن میں ہوا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ہوا ضمیر فصل ہے. وما بعدہ، اب ایک عربی زبان میں قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ضمیر فصل ایسے مقام پر لائی جاتی ہے، دونوں معرفاؤں کے درمیان ضمیر فصل لائی جاتی ہے. اور ہوا یہ ضمیر فصل ہے، اس سے پہلے عند اللہ جو ہے یہ تو معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، لیکن خیرن جو بتا رہے ہیں وہ خیرن معرفہ نہیں ہے نا، تو پھر دو معرفاؤں کے درمیان ضمیر فصل لانا یہ کیسے مناسب ہے، یہ قاعدہ یہاں پر ٹوٹ رہا ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَكُن مَعْرِفَةً،
خیراً اگرچہ کہ معرفہ نہیں ہے لیکن وہ مشابہ معرفہ سمجھا جائے گا. حقیقت میں معرفہ نہیں ہے, الف لام اس پر داخل نہیں ہوا, لیکن مشابہ معرفہ سمجھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لامتناعہ من التعریف, وہ معرفہ نہیں ہے لیکن اب اس پر الف لام تعریفی داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تنوین کی وجہ سے. تو اب اس کو زیادہ سے زیادہ معرفہ نہیں ہے لیکن مشابہ معرفہ ہے, ہم یہ کہیں گے. تو اب عند اللہ معرفہ, خیراً مشابہ معرفہ, تو اب وہ جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ یہاں پر پورا ثابت ہو گیا. تو اب وہ جو تم کماؤ, تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ تمہارے لیے بہتر ہوگا اللہ کے پاس. وَأَعْظَمَ أَجْرًا, اور اجر کے اعتبار سے, بدلے کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ اجر والا ہوگا, یعنی اللہ کے دربار سے وہ زیادہ اجر حاصل کرے گا دینے والا. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ, آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال یہ پورے صورت میں آپ دیکھیں تہجد کے پورے تفصیلی احکامات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ درمیان میں جو کافروں کو, کفار مکہ کو خاص طور پر دعوت دینا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا گیا, اور قیامت کے جو ہولناکیاں ہیں, کافروں کے لیے جو سختیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں اس کے بارے میں بھی یہاں پر بتانا ہے. اور اخیر میں عمومی طور پر حکم دیا گیا کہ لوگوں نماز جب ادا کرنا ہو تو اپنے استطاعت کے مطابق ایسی نماز ادا کرو کہ جس میں تم کیا کرو, پوری توجہ کے ساتھ پڑھ سکو. قرآن پاک بھی حد سے زیادہ اتنی نہ پڑھو کہ تمہاری توجہ ہٹ جائے, لیکن اتنی ایسی پڑھو کہ پوری توجہ کے ساتھ, حضور قلبی کے ساتھ, معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پورا قرآن پڑھو. اور نماز بھی ادا کرو تو ایسے ہی پوری توجہ کے ساتھ, حضور قلبی کے ساتھ, پوری توجہ سامنے رکھ کر آپ نماز ادا کرو. اور زکوٰۃ دینے کا جہاں تک معاملہ ہے تو فرض زکوٰۃ جب ادا کر دو تو فرض تک ہی محدود نہ رہو, بلکہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ, اور نفل کام کرنے کے لیے بھی تم آمدہ ہو جاؤ. تو اس سے یہ کام تم جو بھی کرو گے, چاہے فرائض ہو, نوافل ہو, یا پھر اس کے علاوہ دیگر کام, تو اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا ہی ملے گا, آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اور اخیر میں جو حکم دیا گیا استغفار کی کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا, وہ تو ہر آدمی کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے. جتنا استغفار کریں گے, جیسے سورہ نوح میں بتایا گیا, اتنا ہی زیادہ فائدہ آدمی کو استغفار کرنے کا حاصل ہوگا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے یہاں پر کام کیا ہے, اس کام کو اللہ کے دربار میں نظر کرتے ہیں, اس کو اخلاص کے ساتھ قبول کرنے اور پھر اخلاص کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات اس میں جو بھی اعتبار سے تعاون کیے ہیں, ان سب کے تعاون کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہم سب کے لیے اس عمل کو نجات کا ذریعہ بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.